حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس کے لیے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ اسے دین کا فہم عطا فرما، علم کو عام کرنے کی پالیسی اور اسے بالامتیاز سب کے لیے مہیا کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان عظیم ہے۔ مختلف مذاہب نے علم کو مخصوص طبقوں تک محدود کر رکھا تھا، اور جاہلیت جدیدہ میں بھی بڑی طاقتیں عام انسان کو تھوڑی سی واقفیت پر مبنی تعلیم کی اہمیت پر شد و مد کے ساتھ زور دیتی ہیں، اور نادان لوگ اس کو حسن معاشرت کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، جبکہ اعلیٰ تعلیم اور بالخصوص اختصاص کے دروازے مسلمانوں پر بند کیے جا رہے ہیں۔ تعلیم میں دینی معلومات کے ساتھ دنیاوی زندگی میں کام آنے والے علوم بھی شامل ہیں۔ اسلام اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ سب کچھ حاصل کیا جائے جسے دماغ اور حواس علم کے طور پر حاصل کر سکیں، اور جس سے انسان اپنی معلومات میں وسعت پیدا کر سکے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو تیراکی، شکار اور گھوڑ سواری سکھائیں۔ اس عہد میں گھوڑ سواری اور شکار عربوں کے ہاں مقبول تھا۔ آج کے حالات جو علوم انسانی زندگی کے لیے مفید ہیں، ان کا حصول کرنا ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آج کے دور میں ہوتے تو ان علوم کے اکتساب کا حکم دیتے۔ گویا تعلیم میں دینی اور دنیاوی دونوں علوم ضروری ہیں، اور بچوں کو قرآن و حدیث اور شریعت و عقیدہ کے ساتھ مروجہ سائنسی اور عمرانی علوم کا سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم کے بعد جو چیز بہت ضروری ہے وہ ہے آداب سکھانا۔ تعلیم کے ساتھ جو چیز بے حد ضروری ہے وہ اسلامی آداب کی آبیاری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول ہے، جسے شریعت مؤدب نہ کر سکے اسے اللہ بھی مؤدب نہیں کر سکتا۔ بچے کو نظم و ضبط سکھانا، اس میں اچھی عادتیں اور اعلیٰ اخلاق پیدا کرنا والدین کا فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے، یہ اس کے لیے اس کام سے بہتر ہے کہ وہ ہر روز ایک ساغ خیرات کرے۔ اسلام نے اچھی تربیت کو ثواب سے منسلک کیا ہے۔ وہ والدین کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کی تکریم کرو اور انہیں ادب و تمیز سکھاؤ۔ بچے کی تعلیم و تربیت اس لیے بھی اہم ہے کہ وہ معاشرے کی اساس ہے۔ فرد سے خاندان اور خاندان سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اچھے افراد جو تربیت یافتہ اور زیور علم سے آراستہ ہوں گے، وہ معاشرے کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ وہ ایسا ماحول تشکیل دیں گے جس میں تمام افراد خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ غیر تربیت یافتہ افراد کے نتیجے میں غیر مہذب معاشرہ وجود میں آتا ہے، جو مزید انتشار اور فساد کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بچوں کی تعلیم و تربیت دونوں پر زور دیا ہے اور اسے آزاد اور بے مہار نہیں چھوڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے بنیادی اصول بیان فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر یعنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین اس کی تشکیل و تعمیر کرتے ہیں، اسے جس رنگ میں چاہیں ڈھال دیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، مجوسی یا نصرانی بناتے ہیں۔ اسلام نے آداب زندگی کے بارے میں مفصل ہدایات دی ہیں۔ والدین بچوں کی عمر اور ان کے مزاج کے مطابق آہستہ آہستہ اسلامی آداب سکھاتے رہیں۔ کھانا پینا، گفتگو کرنا، والدین اور بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا، پاکیزگی اور نظافت کا خیال رکھنا، وہ چیزیں ہیں جن کی طرف والدین توجہ دے سکتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، اور اچھا سا کمنٹس کر کے ہمیں بتائیں کہ ہم اس کو مزید کیسے بہتر بنا سکتے ہیں۔
کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جزاک اللہ۔